انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا تو سکھ راجے، غیر ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل، اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ۔ اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے۔ ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا تو حیدرآباد کا نظام کم بخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور ہوا۔ مغلوں کی حکومت سب سے لمبی چلی، 328 سال مغلوں نے حکومت کی، اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی۔ جہانگیر کا زمانہ تھا، عروج تھا، تو ان کو وہ تو بالکل فقیر سے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی انگلینڈ سے آئی ہوئی، تو وہ شاہ جہاں اس جہانگیر تک ان کی رسائی ہوئی۔ جہانگیر کو میری طرف سر درد رہتا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے سر درد کی؟ تو اس وقت وہ سائنس میں آگے جا چکے تھے، تو اب دیسی علاج میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو فوری اثر کرے، تو انہوں نے اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ اب ان کا دیکھو اپنے ملک کے لیے خیر خواہی، کہنے لگے جی ہمیں انڈیا میں تجارت کی اجازت دی جائے۔ جاؤ اجازت۔ تو انہوں نے یہ جنوبی ہند کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا لیے۔ شاہ جہان کے دربار میں وہ آئے تو شاہ جہان سے مل کر نکلے تو شاہ جہان کے وزیر نے کہا مجھے ان کی آنکھوں میں مکر و فریب نظر آتا ہے، ان کو ہندوستان سے نکال دو۔ تو شاہ جہان کہنے لگا کیا پدی کا شوربہ، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ پورا ہندوستان ہی کھا گئے۔ تو 1608 میں جہانگیر کا زمانہ تھا جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے اڈے بنانے شروع کیے۔ آہستہ 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 مقامی فوج تیار کی، اور مقامی فوج سے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پہ قبضہ کر لی۔ مقامی فوج اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے۔ ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا تو حیدرآباد کا نظام کم بخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور ہوا۔ ایڈمبرا کا ایک سپاہی تھا جس نے ٹیپو سلطان کو آخری فائر کیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں جب ایڈمبرا گیا تو وہ مجھے چوک میں لے گئے تو گھوڑے پر وہ سوار، بہت بڑا بت اس کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ سپاہی جس نے اس کو آخری فائر کیا، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہندوستان میں انگریز کا آنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت بڑھ چکا تھا اور راجے مہاراجے حکومت کے قابل نہیں تھے۔ مسلمان راجوں کا حال یہ تھا
کہ آصف الدولہ نے ایک حرم لڑکیوں کا بنایا ہوا تھا اور ایک حرم لڑکوں کا بنایا ہوا تھا۔ کبھی وہ لڑکوں سے شوق فرماتے تھے اور کبھی لڑکیوں سے شوق فرماتے تھے۔ یہ اودھ کے نواب تھا کم بخت یہ، اور اس کا جو بیٹا تھا واجد علی شاہ، اس کی 550 بیویاں تھیں۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا، تو سکھ راجے، غیر ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل۔ رامپور کا نواب جو تھا وہ اپنی جو مجلس شورا بلاتا تھا، آپ کو عجیب لطیفہ بھی ہے، حقیقت میں خود بیت الخلاء میں بیٹھتا تھا اور باقی ہال میں بیٹھتے تھے۔ تو انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا، انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ نے حکومت کی 40 سال بڑے دھڑلے سے، بہت سمجھدار راجا تھا۔ یہ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے چودھری کا بیٹا تھا، تو اپنی قابلیت پر ان پڑھ تھا، پورے پنجاب کا حکمران بنا۔ یہ 1780 میں پیدا ہوا تھا اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گیا، 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران تھا۔ تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر۔ پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا۔ پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا، جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی۔ تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد۔ اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں، انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا، کتنے نظام بنائے انہوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ، یہ نواب خاندان تھا، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ کشمیری تھے۔ ان کے بڑے تجارت کے لیے گئے اور بہت کما لیا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا، تو اس پر انہوں نے جاگیریں دے دی، نواب بنا دیا۔ اس کے آخری نواب تھے سلیم اللہ خان صاحب، جو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محل میں 1906 میں 30 دسمبر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا پتھر وہاں رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنیں گے۔ صرف یہ جد و جہد تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ تو چلتے نواب سلیم اللہ جوانی میں فوت ہو گئے، نوابی ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون اس کے بنے جو مجھے نہ یاد ہے، نہ مجھے پڑھا ہوا یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے الگ۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ تھا، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، وہ 14 صدی میں کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا، 14 صدی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ
کہ جس نے پیغام دیا ہو۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، 96 میں ہماری جماعت انڈونیشیا گئی، جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھا، تو میں تو نہیں گیا لیکن دوسرے ہمارے کچھ بزرگ اس کو ملنے کے لیے گئے، مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ایسے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک آزادی کیسے چلائی؟ ان کا جی آپ بتائیں۔ کہ اقبال کی شاعری اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان کا ہم نے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نوجوانوں کو ابھارا، اور ہم آزاد ہوئے پرتگال سے۔ پرتگال وہاں تھا، لیکن ہم جانتے نہیں اقبال کون ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجامہ، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجامہ، کیا حال ہے، بڑا اچھا حال۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس میں کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، تو الگ ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو بری طرح مسلم لیگ پٹ رہی تھی، تو یہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا کہ آپ واپس آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو وہ پھر ان کے خط پر واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کہتا تھا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان تھے ندوہ کے، تو یہ حضرات کہتے تھے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس سے علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ دونوں کی نیت، جو چاہتے تھے نہ تقسیم ہو، ان میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے کہتے تھے تقسیم میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخر نتیجہ وہی نکلا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا کہ الگ ہونا چاہیے، کہ مسلم نان مسلم مفاد ایک نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، انہوں نے دورے کیے پورے سرحد کے اور ہندوستان کے، اور جو جوشیلی تقریریں کر مسلم لیگ کو اتنا کھڑا کیا کہ الیکشن میں کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جو 44-45 تک رہی، اور انگلینڈ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے اپنے مقبوضہ جات پر قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تحریک پروان چڑھ گئی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قربانیاں ہوئیں۔ تو آخر کار انگریزوں کو ہارنا بھی پڑا اور وہ مجبور بھی ہو گئے تھے، دونوں چیزیں تھیں، قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ برباد ہوا پڑا تھا۔ اور ادھر مسلمانوں میں بھی ایک جوش اور تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہندوؤں میں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، بڑے عظیم انسان تھے، مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی بی کے مریض تھے۔
72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے، جگر سوز بھی ہے، دل خراش بھی ہے، کہ قربانیوں کو رائے گاں کر دیا۔ 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 6 لاکھ، 1.5 کروڑ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔